كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ مومنون کی تقریباً 46 آیات کی تفسیر ہو گئی تھی، اور ان سابقہ آیات میں یعنی 45 اور 46ویں آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کے فرعون کے پاس جانے کا مختصراً ذکر فرمایا، اور ان کی طرف سے آپ کی دعوت کو رد کرنے کا ذکر اور اس کا سبب بیان فرمایا۔ تو جب انہوں نے دعوت دی تو انہوں نے انکار کیا، اس کا سبب تکبر تھا، اور تکبر کا سبب یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل یہ فرعون کی دسترس میں تھی، فرعون ان پر حاکم تھا اور ان کو زبردستی غلام بنایا ہوا تھا۔ اور ہماری یہی بات چل رہی تھی کہ اگر کوئی شخص کسی پر حاکم ہو تو اپنے ماتحت کی بات قبول کرنا، اس کی نصیحت قبول کرنا ذرا سا دشوار ہوتا ہے۔ شوہر بیوی کی نصیحت مان لے، ماں باپ اولاد کی نصیحت تسلیم کریں، ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کی ہدایت کو قبول کر لیں، افسر اپنے ماتحت اور ایک آقا اپنے نوکر کی بات مان لے، یہ تھوڑا سا مشکل ضرور ہوتا ہے۔ لیکن جیسے کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ مجھے نصیحت کون کر رہا ہے، بلکہ دیکھا یہ جائے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر ہماری کوئی غلطی ہے اور نیچے والا جو ہم سے ہمارا محکوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق اور ان کی ہدایت کے مطابق ایک درست اور صحیح بات کہہ رہا ہے، تو چاہے وہ ہمیں کتنی ہی ناگوار گزرے، کتنی ہی بوجھ ہم اس کا قبول کرنا کتنا ہی بوجھ محسوس ہو رہا ہو، ہمیں اسے مان لینا چاہیے، یہی سعادت مندی ہے۔ فقالوا تو انہوں نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں انہوں نے کہا انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم اپنی مثل دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں؟ وقومہما لنا عابدون، اور ان دونوں کی قوم ہماری بندگی کرنے والی ہے، غلامی کرنے والی ہے۔ یعنی یہ انہوں نے وجہ بیان کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو قوم ہماری غلامی میں ہو ہم انہی کے دو افراد کی بات قبول کر لیں، اور یہاں پھر وہی بات کہ اپنی مثل دو آدمیوں آدمیوں پر ایمان لے آئیں، ان کی اطاعت کریں۔ تو یہ جو انبیاء علیہ السلام ہے یہ متفقہ طور پر یہ عقیدہ ہے، جمہور مسلمان علماء کا یہی عقیدہ رہا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام بشر ضرور ہوتے ہیں، لباس بشریت میں تشریف لاتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے، لیکن ان کی بشریت ہماری یعنی عام لوگوں کی بشریت سے بہت زیادہ کامل ہوتی ہے، لہٰذا ان کی بشریت کو معمولی انداز سے ذکر کرنا یہ سخت ناپسندیدہ ہے اور کفر ہے۔ اگر حقارت کے ساتھ ان کو بشر کہا جائے، توہیناً کہا جائے، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہماری مثل معمولی سے آدمی ہے کہ ہم ان پر کیوں ایمان لے کر آئیں، تو یہ ان کی بشریت کو معمولی سمجھنا، حقیر سمجھنا، یہ ضرور قابل گرفت ہوتا ہے۔ فَكَذَّبُوهُمَا تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ تو وہ ہلاک کیے ہوئے لوگوں میں سے ہو گئے۔ تو جو انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلا دیتا ہے یعنی انکار کر دیتا ہے، ان کی بات قبول نہیں کرتا، تو وہ کافر ہے اور کافر ضرور ہلاک ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ اور ضرور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی توریت عطا فرمائی تھی تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ یعنی یہ تو فرعون مراد ہے اور اسی قوم، یا پھر بنی اسرائیل مراد ہے یہاں پر کہ ہم نے کیونکہ یہ توریت تو یقیناً فرعون کے بعد حاصل ہوئی، لیکن اس کے مضامین کا الہام تو اللہ نے پہلے ہی بیان کر دیا تھا کہ اس میں جو بعض باتیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت وغیرہ اور راہ راست پہ بلانے کی جو باتیں اس میں تھیں، یقینی سی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہی باتوں کو ان کے سامنے بیان کیا، اگرچہ کتابی شکل میں ابھی آپ کو وہ حاصل نہیں ہوئی تھی، لیکن یہاں بنی اسرائیل کو مراد لینا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ توریت جو تھی
وہ فرعون کی ہلاکت کے بعد، فرعون کی قوم کے غرق ہو جانے کے بعد پھر اللہ نے عطا فرمائی، اور یعنی توریت حاصل آپ نے کی، اور پھر اس کا پیغام بنی اسرائیل تک پہنچایا۔ تو گویا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب دی تاکہ یہ بنی اسرائیلی اس کتاب کے مضامین پر مطلع ہو کر ہدایت پا جائیں۔ اور میں پہلے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ کسی کتاب سے ہدایت کی تکمیل، ہدایت کا کامل ہونا فقط اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں، صرف پڑھ لیں تو ہدایت حاصل ہو جائے گی، یا پڑھ کر سمجھ لیں تو ہدایت حاصل ہو جائے گی، یا پڑھ کر سمجھ کر پھر اس کے درست ہونے کا اقرار کر لیں تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ نہیں، بلکہ اس میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے آپ چیز کو پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد سمجھیں گے، سمجھنے کے بعد اس کے صحیح ہونے کا اقرار کریں گے، اور اس کے بعد اپنا ذاتی محاسبہ ہوگا، اور جتنی اس کتاب میں قابل عمل باتیں ہیں انہیں اپنی ذات پر نافذ کریں گے اور اس پر پھر استقامت بھی حاصل کریں گے، تو یہ ہدایت کی تکمیل ہے۔ تو اللہ نے جو ہدایت، یہ کتاب عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو توریت، تاکہ بنی اسرائیلی ہدایت پا جائیں، تو اس کا مقصود یہی تھا کہ وہ اس کو پڑھیں، اس کے مضامین پر مطلع ہوں، ان کے حق ہونے کا اقرار کریں، پھر اپنا محاسبہ کریں، اپنے عمل میں جہاں جہاں کمی پائیں اسے اپنے اوپر کتاب کی تعلیم کے مطابق ان چیزوں کو اپنے اوپر نافذ کر لیں، لازم کر لیں، اور اس پر استقامت بھی حاصل کریں۔ یہی معاملہ آج کے مسلمان کو قرآن کے ساتھ بھی کرنا چاہیے کہ ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ۔ پڑھیں گے تو کچھ سمجھ میں آئے گا، سمجھنے کے بعد جتنی قابل عمل باتیں ہیں ان کے سلسلے میں اپنا ذاتی محاسبہ کہ کون کون سی برائیاں مجھ میں ہیں، کون کون سی اچھائیاں مجھ میں ہیں، برائیوں کو دور کریں، اچھائیوں میں ترقی کی کوشش کریں، اور پھر برائیوں کو دور کرنے اور اچھائیوں کے اختیار کرنے یا ان میں ترقی کے لیے جو عمل ہم اختیار کر رہے ہیں اس پہ استقامت بھی حاصل کریں گے، تو یہ کہلائے گی کہ ہدایت حاصل کر لی۔ ورنہ صرف سننے سے، اقرار کرنے سے ہدایت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں عموماً آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں کہ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو بولے کہ بیٹا دیکھو سگریٹ مت پیو، یہ بری چیز ہے۔ بیٹے نے سن کے سوچا اور سوچ کے اقرار کیا کہ ہاں آپ درست کہہ رہے ہیں، اس کے بعد اس نے سگریٹ پھینک دی۔ اب کچھ دن بعد دیکھا گیا دوبارہ سگریٹ ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ اس لڑکے نے والد کی نصیحت سے ہدایت حاصل کر لی، بلکہ ہر ایک یہ کہے گا بھئی اس نے باپ کی نصیحت کو نظر انداز کر دیا، ہدایت سے دور ہو گیا، ہدایت کو نظر انداز کر دیا، اس نے ہدایت کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا۔ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ اس نے سنا تھا، سمجھا تھا، اقرار کیا تھا، وقتی طور پہ عمل بھی کیا تھا، لیکن اس پہ دوام، استمرار، ہمیشگی نہیں تھی، اس پہ استقامت اس کو حاصل نہیں ہوئی تھی، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہدایت نہیں ملی۔ اسی طریقے سے جو قرآن کو پڑھے، خالی پڑھ کے ترجمہ پڑھ کے کہ واہ جی کیا بات اللہ نے بیان کی ہے، تو خالی اقرار کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور بعض جو بیچارے نادان اور بھولے بھالے مسلمان ہوتے ہیں، کہیں قرات ہو رہی ہے، کوئی خوش الہان قاری پڑھ رہا ہے، اس کو سن کے رونا شروع کر دیتے ہیں، اور رونے کے بعد چند آنسو نکل جائیں گے تو بس سمجھیں کہ ہم نے بہت بڑا کمال کر لیا، حالانکہ دل کی نرمی بھی اللہ نے عطا فرمائی تھی، یہ آنسوؤں کا تحفہ بھی اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ آپ کا کیا کمال، آپ نے کون سا کمال کر لیا آنسو نکال کر؟ آپ قرات نہ سنیں، ویسے نکال کر تو بتائیں آنسو۔ تو وہ تو اللہ کی عطا تھی کہ اس نے اپنے کلام میں، اور جس کو یہ کلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس کی آواز میں اتنا درد پیدا کر دیا کہ اس کی آواز نے آپ کے دل پر اثر کیا، اور دل آپ کے قابو میں کہاں ہے؟ اگر ہمارے قابو میں ہوتا تو ہم اس کو ہر ہدایت کی بات کی طرف لے جاتے، لیکن اب یہ قرات ختم ہوتی ہے، آدمی دنیاوی کاموں میں مشغول ہوتا ہے، تو یہی قلب ہے جو ہمیں ہزارہ گندے کاموں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے قابو کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہمارے قدرت و اختیار کی وجہ سے آنسو نہیں نکلے، بلکہ یہ بے اختیار آنسو ہوتے ہیں جو یقیناً اللہ کی طرف سے تحفہ ہوتے ہیں۔ لیکن بعض اسی کو کافی سمجھتے ہیں اور فخریہ طور پہ بتاتے ہیں جی جب بھی قرات ہوتی ہے میں تو ایسا روتا ہوں کہ آنسو نہیں تھمتے ہیں۔ تو آپ کا کیا کمال ہے بھائی؟ اور کیا قرآن صرف اس لیے دیا گیا کہ آپ سن کے آنسو بہا لیں اور اس کے بعد اس پر عمل نہ کریں؟ اس لیے تو قرآن عظیم نہیں دیا گیا تھا، لہٰذا کوئی آپ کا کچھ بھی کمال نہیں ہے، اس کو بطور کمال بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس خوش فہمی کی دنیا سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ آنسو تو سب کے نکل جاتے ہیں، اصل کمال یہی ہے کہ ہم قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، پڑھنے کے بعد سمجھیں، سمجھنے کے بعد اپنا ذاتی محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ مجھ میں کیا کوتاہی ہے، کیا کمی ہے، اور پھر اس کمی اور کوتاہی کو دور کریں، اور دور کرنے کے بعد اس پر استقامت بھی حاصل کریں۔ یہی ہماری ساری زندگی کا سمجھ لیں مقصد ہے، اللہ نے اس لیے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ باقی جتنے امور ہیں، دنیاوی تعلیم ہے،
جاب وغیرہ کرنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک، شادی کرنا، بیاہ کرنا، رشتہ داریاں نبھانا، دوستیاں کرنا، یہ اس اصل مقصد کی تکمیل کے لیے ذرائع اور اسباب ہیں جو ہماری طبیعت کو کنٹرول کر کے رکھتے ہیں، ہمیں سرکشی سے بچاتے ہیں، ہمارے باطنی تقاضوں کو ٹھنڈا کر کے ذہنی یکسوئی عطا کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے ایک بنیادی مقصد کی تکمیل میں قلبی لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے بالکل آزاد ہو جائیں، یکسو ہو جائیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ اصل مقصود کو چھوڑ کر اگر ہم دوسرے کاموں میں لگیں گے یہ بھی غلط، اور اصل مقصد کو جو ہمارا مین ایم ہے اسے صحیح طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے یا مکمل طور پہ حاصل نہیں کریں گے تو پھر کچھ بھی کام نہیں ہو سکتا، الٹا نقصان ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ضرور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات عطا فرمائی، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ تاکہ وہ یعنی بنی اسرائیلی ہدایت پا جائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور ہم نے ابن مریم کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ یعنی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو آیتاً نشانی بنایا۔ تو واقعی نشانی اللہ کی قدرت کی عظیم نشانی بنایا کہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا ابھی کسی شخص کے قریب نہیں گئیں، آپ غیر شادی شدہ ایک کنواری عورت تھیں اور آپ کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوا جو بالکل حلال بچہ تھا۔ یہ اللہ کی عظیم قدرت کی نشانی ہے کہ بغیر باپ کے اللہ نے آپ کے بطن سے ایک بچے کو پیدا کیا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی کہ آپ بغیر والد کے پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی آپ نے کلام بھی کیا، اپنی قوم سے کلام کیا، جیسے پیچھے بات گزری ہے۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ، اور ہم نے انہیں ایک بلند زمین میں ٹھکانہ عطا فرمایا جہاں قرار پکڑنے کا مقام تھا، جہاں ٹھہرنے کا مقام تھا، ایک ایسی زمین کے اندر ہم نے ان کو رہنے کی جگہ عطا فرمائی۔ اس میں مختلف اقوال ہیں کہ زمین سے مراد کیا ہے، بعض نے بیت المقدس ذکر کیا، بعض نے شام اور بعض نے فلسطین، کئی اقوال ہیں جہاں پر رہنے کی توفیق عطا فرمائی گئی تھی۔ تو ذات قرار و معین اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے انہیں ایک بلند زمین میں جگہ عطا فرمائی جہاں ٹھہرنے کا مقام بھی تھا، اور معین کہتے ہیں بہتے ہوئے چشمے کو جہاں نگاہ کے سامنے بہتا ہوا چشمہ بھی تھا، یعنی نعمتوں والی زمین میں ہم نے ان کو ٹھہرایا۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے رسولو۔ اب یقینی سی بات ہے کہ قرآن عظیم جب نازل ہوا ہے تو رسول تو سب کے سب گزر چکے ہیں، تو پھر یہ رسولوں سے خطاب اور پھر یہ فرمانا کلوا من الطیبات، تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، تو ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ جو گزر گئے ان کو خطاب کیا گیا بعد والی کتاب میں۔ تو اس کی مفسرین نے شرح یہ بیان فرمائی کہ اصل میں یہ خطاب صرف قرآن میں نہیں ہے بلکہ پچھلے تمام جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب سے ان کے وقت میں یہی کلام فرمایا تھا، اور یہاں پر اب خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام ہے، اور صیغہ جمع کا استعمال فرما لیا کیونکہ ہر دور میں ہر نبی سے اللہ نے اسی طرح کلام فرمایا تھا، ورنہ یہاں پر اس وقت ہر رسول مخاطب نہیں ہیں۔ یا ایھا الرسول، اے رسولو، کلوا من طیبات، تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، تو معلوم یہ ہوا کہ چیزیں دو طرح کی ہوں گی، ایک پاکیزہ ایک غیر پاکیزہ۔ پاکیزہ کو ہم حلال بھی کہتے ہیں اور غیر پاکیزہ کو حرام اور مشتبہ کہتے ہیں، یعنی جس میں شبہ ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے حرام ہے۔ تو اب یقینی سی بات ہے کہ حلال کسے کہتے ہیں، حرام کسے کہتے ہیں، پاکیزہ کیا ہوگا، غیر پاکیزہ کیا ہوگا، اس کی معرفت، اس کی پہچان کیسے حاصل ہوگی؟
تو آسان سے اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم شریعت کی اجازت سے حاصل کریں، شرعی تقاضوں کو پورا کر کے حاصل کریں، اور جن چیزوں کو حاصل کرنے میں شریعت نے جو پابندیاں، جو قیودات لگائی ہیں، ان پابندیوں کا، ان قیودات کا، ان کنڈیشنز کا لحاظ رکھ کے ہم چیز کو حاصل کریں گے، یہ ہے حلال۔ اور جس کو ہم شریعت کی اجازت کے بغیر حاصل کریں، یعنی شریعت نے منع کیا پھر بھی ہم اس کو حاصل کر رہے ہیں، یا شریعت نے کچھ تقاضے بیان کیے تھے کہ یہ ہمارا تقاضا اس کو حاصل کرنے میں یہ ہے، ہم ان تمام تقاضوں کو فراموش کر دیں، اور جو شریعت نے اصول، ضوابط بیان کیے تھے، کچھ کنڈیشنز لگائی تھیں کہ ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا، ایسا کرو گے تو یہ غلط ہو جائے گا، ایسا کرو گے تو روزی حرام ہو جائے گی، ہم ان کنڈیشنز کو فراموش کر کے چیز کو حاصل کریں تو وہ حرام بنے گی یا ناجائز بنے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کو حلال کمانا ہے یا حرام، تو سب سے پہلے آپ کو 3 چیزیں تو معلوم ہونی چاہیے کہ شریعت کی اس معاملے میں اجازت ہے یا ممانعت، نمبر 2 اس کے حاصل کرنے میں شرعی تقاضا کیا ہے، اور نمبر 3 شریعت اس معاملے میں کون کون سی پابندیاں لگاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حلال اور حرام اسی وقت ہم پہچان سکتے ہیں جب ہمارے پاس علم دین ہوگا۔ علم دین کے بغیر ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ جو میرے پاس آ رہا ہے یہ حلال ہے کہ حرام؟ شریعت ہمیں بتاتی ہے، اسلامی قوانین ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ روزی حلال ہے، یہ حرام ہے، اتنی اس میں حلال ہے، اتنی حرام ہے، اور یہ سب کے سب علم دین سیکھنے سے ہوگا۔ بعض اوقات ایک آدمی اپنی زبان سے جملہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی میں اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال کما رہا ہوں، لیکن وہ حرام کما رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں جو کما رہا ہوں یہ میں شرعی پابندیوں کو نظر انداز کر کے کما رہا ہوں۔ یہ شریعت نے اس بارے میں ممانعت بیان فرمائی ہے، منع کیا، لیکن اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شریعت نے منع کیا ہے، اور وہ بیچارہ حرام کمانے کے باوجود یہ کہہ رہا ہوتا ہے جی ہم تو اپنی بیوی بچوں کے لیے حلال کما رہے ہیں۔ یہ نادانی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں پہلے علم دین سیکھنا ہوگا، تب ہم پاکیزہ اور غیر پاکیزہ میں امتیاز کر سکتے ہیں۔ اس پر ہم کلام جاری رکھیں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 51 کی تفسیر ہماری چل رہی تھی، اور 51ویں آیت میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے رسولو، یا ایھا الرسولو، اے رسولو، کلوا من الطیبات، تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ تو ہمارا موضوع یہ چل رہا تھا، بات اس بارے میں ہو رہی تھی کہ پاکیزہ اور غیر پاکیزہ میں امتیاز کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی آلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، اور وہ ہے اسلامی تعلیمات۔ اسلامی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ کیا چیز پاکیزہ ہے، کیا غیر پاکیزہ ہے، خصوصاً کھانے پینے کے معاملے میں کس چیز کو کھانا ہے، کس کو نہیں کھانا، کون سی چیز پاکیزہ ہے، کون سی غیر پاکیزہ ہے، یہ شریعت ہمیں بتاتی ہے۔ اور اس سے معلوم ہوگا کہ ہمیں پہلے کوئی بھی کاروبار اختیار کرنے سے پہلے، روزی کمانے سے پہلے، اس کا ذریعہ اختیار کرنے سے پہلے علم دین سیکھنا لازم ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم غلطی سے حرام کی طرف بڑھ جائیں۔ ابھی بیچارے جیسے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، شراکت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں بہت سارے لوگ، اور ان کو شرعی مسائل معلوم نہیں ہوتے، تو خلاف شرع شراکت ہوتی ہے، خلاف شرع کاروبار ہوتا ہے۔ اسی طرح چیز کو کرائے پر لینے دینے کے معاملے میں بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات آدمی سال ہا سال حرام کھاتا رہتا ہے، لیکن اپنی زبان سے اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں حلال کما رہا ہوں۔
اس لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے علم دین سیکھیں۔ تو کتاب البیوع جو ہے یعنی بیع کا باب، بیع معنی خرید و فروخت، اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور میں جو پروگرام کرتا ہوں احکام شریعت خصوصاً پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق رات 8 سے 9 بجے، یہ ہمارا ٹیوزڈے کو بھی آتا ہے، پھر تھرسڈے کو آتا ہے، پھر سیٹرڈے کو آتا ہے 8 سے 9 بجے۔ اس پروگرام میں ہم خاص طور پہ یہ بیع کے مسائل ہی عرض کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی خیر اس میں تو ہم تھوڑے مسئلے عرض کرتے ہیں اور بہت عرصے میں جا کے ختم ہوتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم علم سیکھیں، اپنا اگر کاروبار کر رہے ہیں، کوئی بھی ہم رزق حلال کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں کوئی بھی چیز، اس کے بارے میں سوال کر لینا چاہیے کہ خدا نخواستہ اس میں غیر پاکیزہ چیز کی آمیزش تو نہیں ہو گئی، ورنہ ہو سکتا ہے ہم غلط عمل کرتے رہیں، غلط چیز کھاتے رہیں اور اس کی وجہ سے گناہگار ہوتے رہیں۔ پھر آگے یہ بھی حیرت انگیز بات ہے، اللہ نے فرمایا کہ وَعْمَلُوا صَالِحًا، اے رسولو ہم نے ان کو حکم دیا کہ تم نیک عمل کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کتنے ہی اعلیٰ منصب پر فائز ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا ہی مقرب ہو جائے، وہ عمل کے معاملے میں اسے کوئی رعایت نہیں ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی صاحب منصب بن جائے گا تو عمل اس سے معاف ہو جائے گا، رسولوں تک سے اللہ فرما رہا ہے وَعْمَلُوا صَالِحًا۔ تو میں بارہا عرض کرتا ہوں، برا ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آج کل کے بہت سارے ایسے لوگ جو دینی رہنما بننے کی کوشش کرتے ہیں، خصوصاً یہ پیر حضرات جو ہوتے ہیں، ہر ایک نہیں، ماشاءاللہ پیروں کی بڑی برکت ہے، مشائخ کی بہت برکت ہوتی ہے، باعمل آدمی کی بہت برکت ہے۔ میں ان لوگوں کی بات عرض کر رہا ہوں کہ جو قوم کے رہنما بنتے ہیں دینی لحاظ سے، اور پھر یہ اپنے متبعین کو خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عمل کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کا محتاج کوئی ہے، وہ تو دل دیکھتا ہے۔ یہ جاہلانہ بات ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ قلب پر بھی نگاہ فرماتا ہے، اور قلب پر نگاہ اخلاص کے لیے ہوتی ہے کہ اس عمل میں کتنا اخلاص ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ یقیناً کسی چیز کا محتاج نہیں، ہمارے کسی بھی عمل کا محتاج نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال عمل کو محبوب رکھتا ہے، اور اس نے ہم پر لازم کیا ہے کہ ہم عمل کریں۔ تو جب اس نے انبیاء علیہم السلام کو عمل معاف نہیں کیا تو بتائیے پھر ہمیں کیسے معاف کرے گا؟ یا یہ جو ڈبہ پیر بن کے بیٹھ گیا اور اپنے متبعین کو پاگل بنا رہے ہیں کہ جی آپ عمل کریں نہ کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، اور بعض تو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے مریدین کو یہ ترغیب دے رہے ہوتے ہیں کہ حضرت کی خدمت کرتے رہو، حضرت تمہیں میدان معاشر میں بچا کر لے جائیں گے۔ تو متبعین کا ذہن بن جاتا ہے کہ چاہے عمل کریں نہ کریں، بس ان پیر صاحب کی خدمت کرتے رہو، ان کو کاروں کی چابی دیتے رہیں، ان کی جیب میں پیسے ڈالتے رہیں، نذرانے پیش کرتے رہیں، تو میدان معاشر میں ان حضرت کو بڑا منصب ملے گا، اور یہ ہم سب بے عملوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کے جنت میں لے جائیں گے۔ تو یہ اس قسم کی ترغیب دینا اور اپنے متبعین کو بے عمل رکھنا یا بے عمل رکھنے پر راضی رہنا، اور ان کو بھی مطلب مطمئن کرتے رہنا کہ تم فکر مت کرو، ڈرو نہیں، کوئی آخرت میں تمہارے ساتھ برا معاملہ نہیں ہوگا، ہم تمہیں بچائیں گے وغیرہ وغیرہ، یہ سب اس قسم کے جو لوگ ہیں یہ شدید نقصان پہنچانے والے ہیں، اور انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خوف خدا پیدا کرنا چاہیے۔ انہیں بھی قرآن بار بار پڑھنا چاہیے کہ جب انبیاء علیہم السلام اور رسولوں کو عمل معاف نہیں ہوا اور اللہ تعالیٰ امر فرما رہا ہے وَعْمَلُوا، یہ امر کا صیغہ ہے، اور تم عمل کرو صالحاً نیک، تو پھر آپ خود سوچ لیجئے کہ پھر آپ کو کیسے عمل معاف ہو سکتا ہے۔ آپ کیوں اپنے متبعین کو متبعین کی بے عملی پر مطمئن اور راضی ہیں؟ صرف آپ کو ذاتی فائدے حاصل ہوتے رہیں تو آپ ان کے بے عمل رہنے پر راضی ہیں، اور اگر آپ کو فائدے حاصل نہ ہوں تو 2 منٹ میں آپ ناراض ہو کر اور اسی بے عملی کو بنیاد بنا کر کہیں گے کہ آپ کا تو ایمان خطرے میں ہے۔ تو اس پر ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ انی بما تعملون علیم، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں ان کاموں کو جو تم کر رہے ہو جانتا ہوں۔ گویا کہ انبیاء علیہ السلام سے خطاب کر کے اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم نیک عمل کرو، اور جو بھی تم نیک عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے اور اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے، یعنی یہ دین جو کچھ عطا فرمایا گیا ایک ہی دین ہے، اس میں کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ بہت ساری شاخیں اور بہت ساری تبدیلیاں ہوں، ایک ہی تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، رسول انبیاء علیہ السلام ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، جنت دوزخ جن فرشتے وغیرہ جو بنیادی اسلامی عقائد ہیں وہ تمام کو اگر آپ دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص، ایک مسلمان یہ ہے دوسرا مسلمان یہ ہے،
تو یہ کچھ اور اسلامی نظریہ رکھتا ہو اور یہ کچھ اور اسلامی نظریہ رکھتا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے معاملے میں، رسالت کے معاملے میں، آسمانی کتابیں، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت، ان کے بارے میں ان دونوں کے نظریات ایک ہی ہونے چاہیے، اور یہی پچھلی قوموں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ رہا۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، اور میں تمہارا رب ہوں تو تم مجھ سے ہی ڈرو۔ تو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا کہ تمہارا دین ایک دین ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک مسلمان کے لیے علیحدہ دین ہوگا، دوسرے کے لیے علیحدہ ہوگا، سب کے لیے ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا رب ہوں تو تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ اور ڈرنے کا مفہوم میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ڈرنے کا مطلب ایک وقتی طور پہ جھرجھری سے لے لینا نہیں ہے، یا ایک دم گھبرا جانا نہیں ہے، یا کسی بات کو سن کر یا قرآن کی کوئی آیت یا حدیث پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے دل میں ایک خوف کی کیفیت کو محسوس کرنا، یہ اللہ سے ڈرنا نہیں کہلاتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب اس کے عذاب سے دائمی طور پر ڈرنا ہے، اس کی گرفت سے خوف میں رہنا ہے، اور یہ ایک وقتی کیفیت کا تقاضا نہیں کرتا، بلکہ یہ دائمی کیفیت ہونی چاہیے کہ انسان خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، وہ اللہ کا خوف رکھے۔ لیکن خوف کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کانپتا رہے ہر وقت بیٹھا بیٹھا، یہ مطالبہ نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے، اللہ کا خوف حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس خوف کی بنا پر انسان نیکیوں پہ استقامت حاصل کرتا ہے اور گناہوں سے پرہیز پر پابندی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کی بنا پر گناہوں سے بچ رہا ہے، اور جو عبادات اس پر فرض اور واجب قرار دے دی گئی ہیں ان کو وہ ان کے وقت پر مکمل شرائط کے ساتھ ادا کر رہا ہے، تو یہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہے۔ اب چاہے یہ بیٹھا بیٹھا یوں کانپے نہیں، جھرجھریاں نہ لے، اور میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، اس قسم کے جملے نہ بھی کہے، تو یہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا بیٹھ کے جھرجھریاں لے رہا ہے، کانپ رہا ہے، اور مطلب یہ کہ دوسروں پر اپنے خوف خدا کا اظہار کر رہا ہے کہ جی میں تو بہت اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن جب عبادات پر کی ادائیگی کا موقع آئے تو نماز قضا کر رہا ہے اور دیگر فرائض کو ترک کر رہا ہے، اور جب گناہ کرنے کی باری آتی ہے تو اگر لوگوں کے سامنے بچ بھی گیا تو تنہائی میں جرأت مند رہتا ہے، دلیر رہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے قلب میں اللہ کا خوف نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف کانپنے کا تقاضا نہیں کرتا، اللہ کا خوف جو ہے وہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ آپ آنکھوں سے آنسو بہائیں یا دوسروں کے سامنے اظہار کریں کہ میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، بلکہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نیکیوں پر استقامت حاصل کریں، اعمال پر استقامت حاصل کریں، عبادات پر استقامت حاصل کریں، اور گناہوں کو چھوڑ دیں۔ جب یہ دو چیزیں ہوں گی تو سمجھ لیں خوف خدا رکھنے والا انسان ہے۔ اگر نہیں ہے تو اس کے دل میں اللہ کا خوف مکمل طور پہ نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ بالکل ہی نہیں ہے، لیکن کامل خوف نہیں ہے، تھوڑا بہت ہوتا ہے، کبھی کبھار آدمی ایک گناہ کو چھوڑ رہا ہے 10 گناہ کر لیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے بے خوفی بھی اس پر غالب ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ آگے ارشاد فرمایا فتقطعوا امرهم بینہم زبرا، تو ان کی امتوں نے اپنا کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن بھی رسول کو بھیجا ایک عقیدہ، چند عقائد تو سب کے ساتھ ہی رہے، اللہ کی توحید، اللہ ایک ہے، ہم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر آسمانی کتاب تھی تو یہ آسمانی کتاب ہے، آخرت کی طرف بلاتے رہے، اٹھنے کی طرف، آخرت میں اٹھنے کی طرف دعوت دیتے رہے، تو سب رسول دیتے رہے، لیکن ان کی امتوں نے بشمول اس امت کے مختلف ٹکڑوں میں وہ بٹ گئے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، 1 جنتی اور 71 جہنمی تھے۔ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے 72 جہنمی، 1 جنتی ہوگا۔ اور یہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا فتقطعوا امرهم بینہم زبرا، تو ان امتوں نے اپنے آپ کو مختلف گروہوں میں بانٹ لیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس پر خوش ہے۔
جیسے ایسی ہوتا ہے کہ ہر مکتبہ فکر والا اپنے آپ کو حق پر کہتا ہے کہ جی ہم بہت خوش ہیں، بس ہم بالکل صحیح حق پر ہیں، باقی سب جہنمی ہیں۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ، تو ارشاد فرمایا گیا کہ تم ان کو چھوڑ دو ان کے نشے میں، غمرہ مانے نشے، ان کے نشے کے اندر ابھی چھوڑ دو جس میں سرشار ہیں ایک وقت تک، یعنی جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ روح قبض فرمائے گا، یہ میدان معاشر میں بلائے گا، اس وقت فیصلہ ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ عموماً کہہ دیا جاتا ہے کہ جو اب ہم گنتے ہیں کہ ہماری امت میں کتنے فرقے ہو گئے، ایک فلاں مکتبہ فکر، دوسرا، تیسرا، چوتھا، تو ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 73 فرقے بیان فرمائے کہ 72 جہنمی ایک جنتی، وہ 72 آپ کے دور میں موجود 72 آپ گنے، ہر دور میں کچھ نہ کچھ باطل فرقے آتے رہے اور ہزاروں کی تعداد میں آئے ہیں، تو آپ ان کو کیسے نظر انداز کر دیں گے؟ کیا یہ قرآن کی آیت یا نبی کریم کی یہ حدیث آپ کے زمانے والے فرقوں کے لیے تھی؟ تو پچھلے زمانے کے جو فرقے گزر گئے ان کے لیے نہیں تھی؟ اگر ان کے لیے تھی تو ان سب کو اگر آپ شمار کریں تو 72 سے تو بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ سمجھنا کہ یا جو میرا مکتبہ فکر ہے یہ نجات یافتہ ہے، باقی سارے مکتبہ فکر پھنسیں گے کیونکہ وہ ایک فرقہ بن چکے ہیں اور حدیث میں آیا کہ وہ جہنمی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ فرقے اور گروہ سے مراد ایک وہ فرقہ اور گروہ نہیں جس کا آپ نے نام منتخب کر لیا ہے، بلکہ اس سے مراد ایک گروپ ہے، نام اس کا کوئی بھی ہو، اگر اس کے عقائد اسلام، بنیادی عقائد اسلام سے ٹکراتے ہوں گے تو وہ ایک گروپ ہوگا۔ مثال کے طور پہ میں سمجھاتا ہوں آپ کو کبھی کبھار کہ اگر 10 مکتبہ فکر ہیں مثال کے طور پر، ان میں سے ایک مکتبہ فکر والے میں سے ایک شخص کا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ آخرت نہیں ہے، دوسرے مکتبہ فکر میں بھی ایک شخص ہے وہ بھی کہتا ہے آخرت نہیں ہے، تیسرا مکتبہ فکر والا بھی ایک اسی قسم کا عقیدہ رکھتا ہے، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، 10واں، ان 10 کے 10 مکاتب فکر میں ایک ایک شخص ایسا ہے کہ جو آخرت کے بارے میں گمان رکھتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ 10 مکتبہ فکر جو آپ نے بنائے ہیں یہ فرقے 10 نہیں ہیں، بلکہ یہ جو 10 آدمی ان میں سے ہیں یہ ایک فرقہ ہے، یہ ایک گروپ ہے اور یہ گمراہ گروپ ہے۔ حالانکہ دیکھیں تعلق اس کا مختلف مکتبہ فکر سے ہے، تو ضروری نہیں کہ ایک مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے سارے کے سارے جہنمی ہوں یا ایک مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے سارے کے سارے جنتی ہوں، بلکہ اصل اصول یہی ہے کہ جو مسلمان کہلوانے والے ہیں، جتنے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان میں سے وہ سب جنت میں جائیں گے کہ جن کے عقائد اسلامی بنیادی عقائد کے مطابق ہیں، اور وہ جہنم میں جائیں گے جن کے عقائد اسلامیہ سے ٹکراتے ہوں گے، ان سے متصادم ہوں گے، وہ کسی اسلامی بنیادی عقیدے کا انکار کرتے ہوں گے۔ اب چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق ہو، مجموعی طور پر جتنے مسلمان کہلوانے والے ہیں وہ اپنا اپنا محاسبہ کریں گے تو خود بخود صورت نکل آئے گی۔ اب مثال کے طور پر میں نے جیسے بھی مثال دی، 10 مکتبہ فکر ہیں، ان میں سے چند لوگوں کا ہر مکتبہ فکر میں یہ موجود ہوں گے، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں کہ ہیں، مثال دے رہا ہوں کہ مثلا 10 مکتبہ فکر ہیں، ان 10 میں سے 10 کا عقیدہ یہ ہے کہ آخرت نہیں ہے، یہ ایک گروپ، ایک فرقہ بن گیا۔ انہی 10 میں ایک گروپ ایسا ہے، یعنی چند لوگ ان 10 میں سے لے لیجئے کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ تقدیر کچھ بھی نہیں ہے، یہ دوسرا گروپ ہو گیا۔ یہ سرکار نے فرمایا کہ 72 فرقے ہوں گے، یعنی جو جتنے مسلمان کہلوانے والے ہیں ان میں اسلامی بنیادی عقائد کے خلاف عقیدہ رکھنے والے یہ 72 قسم کے گروہ بنیں گے جو جہنم میں جائیں گے، اور ایک گروہ ایسا ہوگا جو انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ لہذا کوئی بھی مکتبہ فکر اپنے کسی خاص مکتبہ فکر سے تعلق کی بنا پر اس خوش فہمی کا شکار نہ رہے کہ میں تو سیدھا جنت میں جاؤں گا اور باقی تمام مکتبہ فکر جہنم میں جائیں گے، اور نہ وہ اپنے بارے میں بے خوف رہے کہ میں ضرور جنت میں جاؤں گا باقی سب جہنم میں جائیں گے، بلکہ ہر ایک اپنے اپنے طور پہ محاسبہ کر کے اپنے عقائد کو اسلامی عقائد کے مطابق کرے گا تو انشاءاللہ وہ نجات پا جائے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ آپ ان کو ان کے نشے میں چھوڑ دیں ایک وقت تک، یعنی اس وقت جب تک اللہ تعالیٰ فیصلہ نہیں فرما دیتا۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی گمراہ قسم کے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یحسبون، کیا وہ گمان کرتے ہیں، انما کہ محض، نمدہم ہم ڈھیل دے رہے ہیں انہیں، بہی ہم مدد دے رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں ان کی اس کے ساتھ، من مال و بنین، مال اور بیٹوں سے، یعنی اس جو گمراہی ان کے پاس ہے، گمراہ لوگ جو ہیں ان کو اگر ہم مال عطا فرما رہے ہیں، بیٹوں کی کثرت عطا فرما رہے ہیں، تو کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں
کہ ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، ہم ان کی مدد کر رہے ہیں۔ مطلب مدد کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ گمان نہ کریں کہ اس گمراہی پر ہم حق پر ہیں تبھی تو اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے، یعنی یہ گمان بیان کرنا مقصود ہے۔ کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ مال اور بیٹے جو ہم انہیں عطا فرما رہے ہیں اس گمراہی کے باوجود جس میں مبتلا ہیں تو یہ اس کو انعام تصور کر رہے ہیں، یہ گمان کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں۔ نسارع لہم فی الخیرات، یہ نسارع ہم جلدی کرتے ہیں ان کے لیے بھلائی میں، کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مدد کر رہا ہے اور ہمیں بھلائی دینے میں جلدی کرتا ہے، یعنی گویا کہ اب وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ جیسے ہم کو عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھلائی عطا فرما دیتا ہے، نیکی عطا فرما دیتا ہے، کوئی انعام دنیاوی نعمت عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹے بھی عطا کر رہا ہے، مال بھی عطا کر رہا ہے، اس کا مطلب ہم حق پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل لا یشعرون، نہیں بلکہ ان کو ابھی شعور حاصل نہیں ہے، خبر حاصل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہوں کو بھی بہت کچھ عطا فرماتا ہے، جو ہدایت سے دور ہوتے ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ دنیاوی نعمتوں سے محروم نہیں کرتا، آخرت میں گرفت فرمائے گا۔ اس لیے دنیا میں ہزارہ کفار آپ دیکھ لیجئے، انہیں مسلمانوں سے زیادہ مل رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کو زیادہ ملنا اس بات کی دلیل بن جائے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کے عمل بڑے پسند ہیں کہ فوری طور پہ دنیاوی انعام بھی ان پہ مرتب فرما دیا جاتا ہے، بلکہ یہ اللہ کے ڈھیل دینے کی عادت ہے، اور یہ ڈھیل دینے سے انسان اور زیادہ غفلت میں پڑتا چلا جاتا ہے، اور پھر اچانک اللہ تعالیٰ گرفت فرماتا ہے اور پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 56 تک کی تفسیر ہو گئی تھی، اور اس 56ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے گمراہ لوگوں کا ذکر فرمایا کہ گمراہ لوگ وہ ہیں جو عقائد کے لحاظ سے غلط ہیں اور وہ اعمال میں بھی کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے ان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید ہم حق پر ہیں، ہم صحیح عمل کر رہے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ ان کا صرف گمان ہے، یہ غلط گمان کر رہے ہیں، ان کو ابھی شعور حاصل نہیں، ان کی گرفت ہوگی۔ اس کے برعکس اب ان کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کی شان بیان کر رہا ہے، ان لوگوں کی کہ جن کے عقائد اسلامی عقائد کے بالکل مطابق اعمال بہت اچھے ہیں، ان کی صفت ذکر کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، بے شک وہ جو اپنے رب کے ڈر سے سہمے ہوئے ہیں، یعنی اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وہ سہمے ہوئے ہیں، ان کے قلب ڈر رہے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون، اور وہ جو کچھ دیتے ہیں، وہ جو دیتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں، اس معاملے میں ان کے دل ڈر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ تو یہ بیان فرمانے کے بعد فرماتا ہے اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں میں، نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں۔ وہم لہا سابقون، اور یہی سب سے پہلے انہیں پہنچتے ہیں، یعنی تیزی کے ساتھ نیکیوں تک یہ پہنچتے ہیں، نیک اعمال کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو گویا کہ جو نیک اعمال کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور عقائد درست ہوتے ہیں، ان کی کچھ نشانیاں اللہ نے بیان فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے ڈر سے مشفق ہیں، یعنی سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں۔
یہ پہلی نشانی۔ نمبر 2 والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 3 والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون، اور وہ جو دیتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں، اس معاملے میں ان کے دل ڈرتے ہیں، اس وجہ سے کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، یعنی اس کا حساب کتاب ہونا ہے، غلط نہ دیں، غلط مقام پہ نہ چلا جائے، یا ہم دینے سے ہی نہ رک جائیں اس معاملے میں۔ تو یہ 4 اللہ نے نشانیاں بیان فرمائی، ہمیں بھی اپنے اندر یہ نشانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ کے محبوب بندوں میں شمار ہوں۔ ان میں سے ایک یہ کہ اللہ کا خوف محسوس کریں، اس کی گرفت کا، اس کے عذاب کا، اللہ کی آیات پر کامل ایمان رکھیں، اور کامل ایمان اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم قرآن کو پڑھیں، اس میں جو اللہ نے عقائد بیان فرمائے ان عقائد کو بار بار غور سے دیکھیں، صحیح سمجھیں، اور ان کو حق سے تسلیم کریں، یہ ان پر ایمان رکھنا ہوا۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، یعنی کسی کو معبود تسلیم نہ کریں عبادت کے لائق، صرف اللہ کو عبادت کے لائق تصور کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسی صفات ہیں ایسی صفات کسی مخلوق میں نہ مانیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا جب ہم اس میں سے کسی کو کچھ دیں تو ڈرتے ہوئے دیں، احسان نہ جتائیں، زبان سے اذیت و تکلیف نہ پہنچائیں، اور یہ ہمیشہ دھیان میں رکھیں کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تو انشاءاللہ پھر ہم اللہ کے پیارے بندوں میں شمار ہو سکتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم کسی جان کو اس کی قدرت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا نہیں فرماتے ہیں۔ تو یہ ظلم کی نفی فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو ظلم نہیں فرماتا، کسی پہ ظلم نہیں فرماتا، اور وہیں اللہ تعالیٰ کی وسعت علمی بھی ظاہر ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنی بھی مخلوق ہے، تمام مخلوق کی کیفیات کا علم ہے کہ کون سا حکم کس پر گراں گزرے گا، کس پر نہیں، یعنی ان کی طبیعتیں، ان کی کیفیات، یا ان کے جو مطلب ذوات ہیں، ذاتیں ہیں، کیا وہ یہ جو ہمارا حکم ہے اس کو برداشت کرنے کی قوت و صلاحیت رکھتی ہیں کہ نہیں رکھتی۔ یقینی سی بات ہے کہ یہ بڑی وسعت علمی کا تقاضا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو بھی حکم نازل فرماتا ہے وہ ہماری ہمت اور قدرت اور اختیار میں ہوتا ہے، ہم اسے برداشت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو مصیبتیں، آفتیں ہماری طرف متوجہ ہوتی ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری قدرت و اختیار سے باہر ہوں، ہاں ہمیں محسوس ہو، ایک الگ بات ہے۔ ایک چیز بعض اوقات اتنی سخت نہیں ہوتی لیکن محسوس ہو رہی ہوتی ہے، جسے بعض لوگ انجیکشن لگواتے ہیں تو بعض کو تو کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا، آرام سے ہاتھ آگے کر دیتے ہیں، اور بعض بہت ہی زیادہ ڈرتے ہیں اور چیخ چیخ کے پھر وہ خوف زدہ ہو کے لگواتے ہیں۔ تو ٹیکہ ایک ہی ہے، انجیکشن ایک ہی ہے، اس کی اذیت و تکلیف دونوں کو برابر پہنچے گی، لیکن ایک اس تکلیف کو بہت کم محسوس کر رہا ہے اور دوسرا بہت ہی زیادہ محسوس کر رہا ہے، تو اصل چیز احساس ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مصیبت اور آفت نازل فرماتا ہے وہ ہماری قدرت، اختیار، ہمت اور وسعت کے مطابق ہے، ہم اس کو آرام سے برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری باطنی کمزوری اس مصیبت کو بہت بڑا کر کے پیش کرتی ہے۔ اب ایک سیٹھ صاحب ہیں جو کبھی مطلب مالدار شخص ہے، بہت کم وہ مصیبتوں میں گرفتار ہوا ہے، اگر وہ کبھی اس کا گاڑی خراب ہو جائے اور سخت دھوپ کے اندر تو اسے تو یہ بہت بڑی آزمائش لگے گی، اور ایک مزدور ہے جو اسی دھوپ میں رات مطلب روزانہ کام کر رہا ہے، صبح سے لے کے شام تک کام کرتا ہے، اسے اس دھوپ کوئی مصیبت محسوس نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں طبیعتوں کے فرق کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ دھوپ بھی ہے، دھوپ میں سختی بھی ہے، ایک کو بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے، دوسرے کو بہت کم اس کا احساس ہو رہا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مصیبت اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اللہ نے ہماری ہمت کے مطابق ہی ہم پر مصیبت مسلط کی ہوتی ہے، ہم اس کا احساس زیادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہرگز کوئی یہ نہ سوچے کہ جی اللہ نے جو مجھے مصیبت میں مبتلا کیا، مجھ میں تو اس کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ ہمت ہے، لیکن آپ اس ہمت کو مجتمع نہیں کر پا رہے، جمع نہیں کر پا رہے۔ اگر ہمت جمع کر لیں، ایک دفعہ آپ کا ذہن بن جائے، ایک دفعہ مصیبت سے ٹکرانے کا حوصلہ اپنے اندر بیدار کر لیں، ایک دفعہ اس کو چیلنج سمجھ کے اس سے ٹکرانے کے لیے آپ تیار ہو جائیں ذہنی طور پر، پھر دیکھیں وہ مصیبت کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔
آگے ارشاد فرمایا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے کہ جو حق کے ساتھ بولتی ہے، یعنی بالکل سچی بات بتاتی ہے، اور اس سے مراد لوح محفوظ ہے کہ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے بالکل حق اور سچ ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان لوگوں پر، اس قسم جو بھی لوگ ہیں ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی جو پھر گمراہوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ جو گمراہ قسم کے ان پہ ظلم نہیں ہوگا، بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں ہیں، یعنی قرآن عظیم سے غفلت میں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، اور ان کے کام ان کاموں سے جدا ہیں جنہیں وہ کر رہے ہیں، یعنی اصل جو کام ان کو کرنے چاہیے وہ دوسرے ہیں، اور جو نہیں کرنے چاہ رہے، کام کرنے چاہیے، وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اور یہ تو لگتا ہے کہ آج کے معاشرے کی بالکل تصویر کشی کر دی گئی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ عبادات فرض اور واجب قرار دی ہیں، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور جن کا حکم نہیں دیا ان کاموں کو ہم اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں گناہ سے بچنے کا حکم دیا، ہم گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادات کی ادائیگی کا حکم دیا، ہم ان کو جان بوجھ کے ترک کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک راستے سے ہٹ چکے ہیں۔ عقیدے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے بہت سو کا عقیدہ درست ہے، وہ اسلامی بنیادی عقائد کو سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن اعمال میں تو یقیناً بہت زیادہ کوتاہی ہے۔ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ، یہاں تک کہ جب ہم ان کے امیروں کو عذاب میں پکڑا تو جبھی وہ فریاد کرنے لگے، یعنی جو ظالم قومیں تھیں جب اللہ تعالیٰ نے ان کے امیروں کو پکڑا، یعنی غریبوں پہ جو عذابات آتے ہیں وہ تو اتنی فکر نہیں ہوتی ہے، لیکن جب جو صاحب منصب ہیں وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو وہ فریاد کرنے لگے لا تجأروا اليوم، آج فریاد نہ کرو۔ تو اس سے مراد میدان محشر بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہاں پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی گرفت فرمائے گا تو پھر وہ فریاد کریں گے، تو فرمایا آج فریاد نہ کرو، انکم منا لا تنصرون، آج ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں ہوگی۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، بے شک میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھیں، فکنتم علی اعقابکم تنقصون، تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتے تھے، یعنی ان آیات پر ایمان نہیں لاتے تھے، انکار کرتے تھے۔ مستکبرین، اس حال میں کہ تم تکبر کرتے تھے۔ تکبر یہ اصل میں یہ کفار کے بارے میں ہے، اور خصوصاً کفار قریش کے بارے میں، کہ کفار قریش چونکہ خدمت کیا کرتے تھے، حرم کی خدمت، حاجیوں کی خدمت، تو اس پر تکبر کرتے ہوئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر جو ہدایت تھی اس کو نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ، یہ رات کو وہاں بیہودہ کہانیاں سناتے تھے، یعنی کعبۃ اللہ کے پاس، اور حق کو چھوڑے ہوئے تھے۔ افلم یدبروا القول، تو کیا انہوں نے اس بات پر غور و تفکر نہیں کیا، یعنی ہدایت کی بات پر، ام جاءہم ما لم یأتی آباؤہم الاولین، یا ان کے پاس وہ چیز آئی جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آیا تھا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یا تو کوئی اجنبی چیز آئی ہوتی جس کا پہلے سے تذکرہ نہ ہوتا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے دین حنیف چلتا چلا آ رہا تھا، اور اس میں تقریباً وہی تعلیمات تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، تو اگر کوئی اس کے علاوہ چیز ہوتی تو پھر بھی اجنبیت محسوس ہوتی۔ وہی پرانی تعلیم اور اس میں چند چیزوں کا اضافہ، اور سب کی سب ہدایت والی باتیں تھیں، تو یا تو یہ اگر اجنبی ہوتا تب بھی نظر انداز کر سکتے تھے، لیکن اجنبی بھی نہیں تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس پر غور و تفکر نہیں کرتے ہیں، انہوں نے اس قول کو چھوڑ دیا ہے، باتوں کو چھوڑ دیا۔ اگر غور و تفکر کرتے تو ضرور ہدایت پا جاتے۔ ام لم یعرفوا رسولہم، یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا، تو ایسا بھی نہیں تھا، یعنی رد ہے اس بات کا کہ کیا ایسی کوئی بات ہے جو پہلے نہیں آئی تھی، اجنبی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا قول پر؟ ہاں ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ قول پر غور نہ کیا ہو تبھی ایسی حالت ہو رہی ہے، یا ایسا ہوا کہ انہوں نے رسول کو نہ پہچانا ہو تب ایسا ہو، ایسا بھی نہیں تھا، بلکہ انہوں نے رسول کو پہچانا تھا باقاعدہ۔ اس کا مطلب ہے کہ بدبختی ان پر غالب تھی۔ فہم لہو منکرون، تو وہ اسے، کیا انہوں نے رسول کو نہیں پہچانا کہ پس وہ اس کو بیگانہ تصور کر رہے ہیں؟ تو یہ بیگانہ نہیں ہے، ان کے درمیان رہنے والے ہیں، اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ 40 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیا کہ جس عمل کی نظیر پیش کرنا مشکل ہے۔ ایسا شخص جو کسی استاد کے پاس نہ گیا ہو، اس نے کوئی کتاب نہ پڑھی ہو،
اور پھر 40 سال تک وہ بہترین قسم کا عمل کرے تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہی ہو سکتے ہیں۔ ام یقولون بہ جنۃ، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جنون ہے، بیماری ہے، بل جاءہم بالحق، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ان میں سے اکثر، ان کفار میں سے اکثر جو ہیں وہ حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل علت۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے یہ اقوال پر غور نہیں کیا، بعض اوقات غور نہیں بھی کرتے تھے لیکن غور کر کے اس کو حق بھی مان لیتے تھے۔ یہ ایسا بھی نہیں تھا کہ اجنبی بات آئی ہو، وہی جو ان کے آباء و اجداد کو نصیحت کی گئی وہ ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ یہ رسول کو پہچانتے بھی تھے، ایسا بھی نہیں تھا کہ رسول کو نہ پہچانا ہو۔ یہ کہتے تھے رسول کے ساتھ بیماری ہے، جنون ہے، حالانکہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جنون بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہ سب کچھ کیوں ہوتا تھا؟ یہ اس لیے ہوتا تھا، اللہ نے فرمایا کہ رسول تو ان کے پاس حق لے کر آئے لیکن یہ حق کو قبول کرنے کو ناپسند رکھتے تھے، اس لیے ان بدبختیوں کا ظہور ہوا۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق ان لوگوں کی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا، ان کے پیچھے پیچھے چلتا، یعنی جو کفار کی خواہشات تھیں، اگر اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے وہ اسی انہی خواہشات کے مطابق ڈھل جاتا، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو ضرور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان چیزیں ہیں سب کے سب تباہ و برباد ہو جاتی۔ بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ تم تو ان کے پاس وہ چیز لے کر آئے جس میں ان کے لیے عزت ہے، یعنی اگر یہ اس کو قبول کر لیتے تو باعزت بن جاتے۔ جیسے صحابہ کرام کو آپ دیکھ لیجئے کہ جن جن صحابہ نے ایمان لانے کی سعادت حاصل کی، یعنی صحابی کا درجہ حاصل کر لیا، قیامت تک کے لیے کیسی ناموری ان کو حاصل ہو گئی۔ اگر یہ کفار بھی مان لیتے تو ان کو عزت مل جاتی۔ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، تو وہ اپنی عزت سے ہی منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یہ کتنی نفیس بات ہے، نہ نبی کا نقصان کر رہے ہیں نہ اللہ کا نقصان کر رہے ہیں، بلکہ حقیقتاً یہ ایک دائمی عزت کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ یہ دنیاوی عزت کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر آج ہم نے رسول کی اطاعت کر لی تو ہمارا منصب ہم سے چھن جائے گا، ہم کمتر اور حقیر ہو جائیں گے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ اصل میں رسول کی اطاعت میں ہی عزت پوشیدہ ہے۔ تو یہ بھی ایک بدبختی کی طرف اشارہ کر دیا کہ بعض اوقات انسان ہدایت کی بات کو اس لیے نظر انداز کر دیتا ہے کہ اس کو قبول کرنے میں بظاہر وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری عزت میں کمی آ جائے گی، میری کچھ ویلیو گر جائے گی اور میں ڈیگریڈ ہو جاؤں گا، لوگ مجھ پہ طعنہ زنی کریں گے، لوگ مجھے عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھیں گے۔ لیکن اس تمام خیالات غلط ہیں۔ توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو ہدایت کی توفیق عطا فرماتا ہے تو ساتھ ساتھ عزت بھی عطا فرما دیتا ہے، لیکن یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ام تسألہم خرجن، کیا تم ان سے کچھ اجرت طلب کرتے ہو؟ فخراج ربک خیر، تو تمہارے رب کا اجر سب سے بہتر ہے۔ یعنی مراد یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ انبیاء علیہ السلام جا کے ان سے اجر مانگتے تھے، یعنی یہ ہے کہ اگر تم اجر طلب کرتے بھی تو وہ بیکار ہوتا، کیونکہ آپ کے رب کے پاس جو اجر و ثواب ہے وہ سب سے بہتر ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ انہیں سیدھے راہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم کی تعلیم یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو آج کے دور میں بھی اگر ہم نبی کی تعلیم کو معمولی سمجھ کر چھوڑ رہے ہوں تو گویا کہ ہم نے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا، اور وہ پھر راستہ چھوڑنا بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سورہ مؤمنون کی تقریباً 73 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی۔ 74ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے یہ سیدھی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ آخرت پر ایمان نہ لانا یہ صراط مستقیم کے خلاف ہے۔ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو اگر کوئی اس راستے سے ہٹے گا تو گویا وہ صراط مستقیم سے ہٹ گیا، اور صراط مستقیم سے ہٹنے کا انجام یا تو اللہ تبارک و تعالی کے عذاب میں مبتلا ہونا ہے یا گمراہی کا شکار ہونا ہے، کیونکہ ہر گمراہی ضروری نہیں ہے کہ کفر پر ہی مشتمل ہو۔ بعض اوقات آدمی اس قسم کی گمراہی اختیار کرتا ہے کہ وہ حد کفر تک نہیں پہنچتی لیکن بہرحال عذاب کا سبب بن سکتی ہے۔ تو غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جو کچھ انہوں نے بیان فرمایا، جو کچھ ہم تک پہنچایا، اس پر ایمان لانا لازم ہے، جن میں سے ایک ایسی چیز جس پر ایمان لانا لازم ہے وہ آخرت کا تصور ہے۔ آخرت پر ایمان لانا، آخرت کے تصور کو حق سمجھنا یہ ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ تو یہ کفار جو تھے وہ سیدھے راہ سے ہٹے ہوئے اسی لیے کہلائے کہ ایک ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ دُرٍ، اور جو مصیبت ان پر پڑی ہے اسے کھول دیں، دور کر دیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو وہ ضرور احسان فراموشی کریں گے اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے، یعنی سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوبارہ احسان فراموشی کریں گے۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے یہ دعا فرمائی تھی یا غزوہ بدر کے بعد، کہ آپ نے کفار قریش کے خلاف دعا فرمائی جس سے وہ لوگ 7 سال تک قحط سالی میں مبتلا ہو گئے، اور شدید قسم کی قحط سالی تھی، حتیٰ کہ یہ ایک روایت کے مطابق وہ جانوروں تک کو مردہ یعنی حرام جانوروں کو کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ پھر ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی کا طلبگار ہوا اور آپ سے عرض کی کہ آپ اپنے آپ کو رحمت للعالمین نہیں سمجھتے؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو عرض کیا کہ پھر ہم آپ کو قرابت کا اپنا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہم سے دور فرمائے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ نے کرم فرمایا۔ اس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ دُرٍ، اور کھول دیں وہ مصیبت جو ان پر ہے، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو ضرور وہ سرکشی کرتے ہوئے احسان فراموشی کا مظاہرہ کریں گے۔ اور ایسے ہی ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ان سے اس مصیبت کو دور کیا تو پھر وہ سابقہ سرکشی کی طرف لوٹ گئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصیبت میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور مصیبت کے ٹل جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے توجہ کو ہٹا لینا اور آسائشوں اور نعمتوں میں گم ہو کر احسان فراموشی کا مظاہرہ کرنا، یہ کفار کی صفت ہے، مومنوں کی صفت نہیں ہے۔ مومن جو ہے وہ حالت مصیبت میں اللہ کی بارگاہ میں صبر کا تحفہ پیش کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اسے کشادگی اور وسعت عطا فرماتا ہے تو وہ شکر گزاری کرتا ہے۔ صبر تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے تمام اعضاء کو اللہ کی بارگاہ میں نافرمانی سے بچانا، اور دل کو اور ظاہر کو باطن کو ہر قسم کے شکوہ شکایت اور انتقامی کارروائی سے روک لینے کا نام صبر ہے۔ تو مصیبت آئے تو کوئی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ بیدار نہ ہو، زبان سے نہ قلب میں شکوہ بیدار ہو، اور انسان بے صبری کا عملی مظاہرہ بھی نہ کرے۔ اور شکر گزاری یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو انعام عطا فرمائے تو انسان زبان سے اس نعمت کا اعتراف کرتے ہوئے اس نعمت کو صرف اس کام میں استعمال کرے جس کام سے اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں۔ جیسے جسم کی نعمتیں ہیں، ان کی شکر گزاری یہی ہے کہ ہم اس کو فرما برداری میں استعمال کریں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اچھا، اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ مومن کی شان ہے کہ وہ مصیبت میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جب خوشی حاصل ہوتی ہے، راحت حاصل ہوتی ہے، تب بھی اسے فراموش نہیں کرتا۔ یہ ہمیں چیز اختیار کرنی چاہیے،
اور اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ ایسا تو نہیں کہ جب آسائش اور نعمت ہوتی ہے تو اللہ کو بھولے رہتے ہیں، نہ نماز پڑھنے کا خیال آتا ہے، نہ روزہ رکھنے کا، نہ اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف آدمی کرتا ہے، ان کا احساس بھی نہیں کرتا۔ لیکن جب اس پہ مصیبت و پریشانی آتی ہے تو پھر وہ دعائیں بھی کراتا ہے، وظیفے اختیار کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، پھر اس کو وہ نعمتیں بھی یاد آتی ہیں جو اللہ نے اس کو عطا فرمائی تھی لیکن مصلحتاً اس سے وقتی طور پر چھین لی گئی ہیں، اور اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے بعض اوقات کہ شاید میرے فلاں گناہ کا یہ وبال ہے، فلاں گناہ کا یہ وبال ہے۔ تو یہ جو کیفیت اور حالت ایک مصیبت کے آنے کی وجہ سے طاری ہوئی، یہ مصیبت کے نہ آنے کے وقت بھی طاری ہونی چاہیے، تاکہ انسان صرف کیفیت کا تابع نہ ہو جائے کہ کیفیت اسے مجبور کرے ان اچھی صفات کی طرف آنے کی، بلکہ وہ خود اپنے گناہوں کا عام حالت میں بھی احساس رکھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتا رہے، ان کا احساس کرتا رہے، اور جو نعمتوں کے حاصل کر لینے کے بعد ایک شریعت ہم سے ان نعمتوں کے سلسلے میں تقاضا کرتی ہے، اس تقاضے کو پورا کرتا رہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ضرور بے شک ہم نے ان کفار کو عذاب کے ساتھ پکڑا۔ اس سے یا تو وہی قحط سالی مراد ہے، یا پھر اس سے یہ کہ وہ قتل و غارت ہوئی، یہ بدر کے اندر مارے گئے، اور یا اس سے قیامت مراد ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور بے شک ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا، فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، تو نہ وہ اپنے رب کے حضور جھکے، وما يتضرعون، اور نہ وہ گڑ گڑاتے ہیں۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ مصیبت نازل فرمائی تو ان میں سے بعض ایسے تھے کہ جن کی سرکشی ختم نہ ہوئی۔ یہ بھی ایک بری صفت ہے کہ اگر آدمی خوشی کی حالت میں اللہ کو یاد نہ کرے تو کم از کم غم کی حالت میں تو ایک فطری تقاضا ہے کہ آدمی کسی ہمدرد کی تلاش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر رحم فرمانے والا اور کوئی بھی نہیں، تو اللہ یاد آتا ہے۔ اب آدمی نعمتوں میں، نعمتوں کی فراوانی میں بھی اللہ کو فراموش کر کے رکھے، اور جب مصیبت وغیرہ آئے اس وقت بھی فراموش کر کے رکھے، تو یہ بہت ہی بری صفت ہے، اور یہ ایک غلط معاملہ ہے، ایک غلط عادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کفار کی طرف منسوب فرمایا کہ ان کی عادت ہوتی تھی، تو ہمیں اس عادت سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ اِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، یہاں تک کہ جب ہم نے کھول دیا ان پر شدید عذاب کا دروازہ، اذا ہم، تو اچانک وہ فیہ، اس میں، مبلسون، نا امید ہونے والے ہیں۔ یعنی جب ان پر عذاب نازل ہوا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع لاتے، لیکن ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو اللہ کی رحمت سے بالکل ہی مایوس ہو گئے، اور وہ بالکل اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔